نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ بلند آواز کے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الاولین والآخرین الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حاضرین گرامی مرتبت علماء کرام نعت خوانان حضرات اہل طریقت و اہل نسبت اس کو تھوڑا سا کم کر دیں لو پہ لگا بس ٹھیک ہے رہنے آج سالانہ عرس کی آخری دعائیہ تقریب ہے اسٹیج پر پیاری شخصیات براجمان ہیں دربار عالیہ نقشبندیہ صدیق آباد کے سجادہ نشین جناب صاحبزادہ فیضان ابو بکر صدیقی نقشبندی اور قبلہ عالم و شیخ العالم کے منظور نظر اور ان سے اکتساب فیض کرنے میں کامیابی کے حدود میں داخل ہونے والے جناب خلیفہ پیر سخی محمد صاحب نقشبندی زید مجدہ اس کے علاوہ جمیع خلفائے کرام یاران طریقت یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ برتر و بالا حیثیت کے مالک ہیں اسی طرح تمام امتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افضل و برتر و اعلیٰ و بالا ہے اور ہمیں اس بات پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس برگزیدہ نبی کی امت سے پیدا فرمایا ہے
ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں. آپ سب سے آخر میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا انا اول الناس فی الخلق و آخرہم فی البعث، کہ میں تخلیق میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہوں اور سلسلہ نبوت کے اختتام پر مجھے سب سے آخر میں بھیجا گیا ہے. ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن آپ کا فیض نبوت اور رسالت انبیاء کے بعد آپ کا فیض اولیاء کی شکل میں، علماء حق کی شکل میں جاری و ساری ہے. اور ہم اہل سنت و جماعت انہی حضرات القدس اور نفوسان حق کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے نبوت کا فیض بھی پاتے ہیں اور رسالت کے فیض سے بھی ہم فیض یاب ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام معجز نظام میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آپ ذرا دھیان سے بیٹھیں، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک عنوان ایک مفہوم کے تحت بیان کر کے رخصت چاہوں گا. لیکن آپ یہ خوبصورت گھڑیاں جو قبلہ عالم و شیخ العالم اور حضرت پیر محمد حسین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی نسبت سے عرس کے عنوان سے معنون ہے اور اس پروگرام میں آپ شریک ہیں، تو ان کے طفیل وہ سارا خیر جو نبوت سے تعلق رکھتا ہے، رسالت سے تعلق رکھتا ہے، ان نفوسان قدسیہ کے ذریعے چاہے ان کے سامنے بیٹھیں یا ان کی یاد میں بیٹھیں، ہم ظاہر میں ہوں یا باطن میں ہوں، ان کا فیض رسالت کا جو فیض ان کے وجود میں موجود ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا اپنی قبور میں ہوں، سورج کی کرنوں سے زیادہ ہمارے دل و روح کو منور کر رہی ہوتی ہیں. لہٰذا اسی تصور میں، اسی یاد میں بیٹھیں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ ہمارے دلوں میں ان کی دوستی اور ان کے ساتھ نسبت کو اور مضبوط اور مربوط کر دے اور ہم زیادہ سے زیادہ تھوڑے وقت میں فیض یاب ہو سکیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا میں گہری دوستی رکھنے والے، گہری دوستی پالنے والے، دنیا کے نمائش کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کی سونا اور چاندی کو اکٹھا کرنے کے لیے دوستیاں پالنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. لیکن وہ دوست جو اللہ کی خوف کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر، تقوی کی خاطر جنہوں نے دنیا میں دوستیاں کی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ارشاد فرمایا جیسے وہ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، قیامت کے دن بھی وہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. جن کی دوستیاں خدا کی رضا کی خاطر دنیا میں قائم ہوئی اور انہیں خدا نے دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائی، تو اس آیت کے مصداق قیامت کے دن وہی لوگ جیسے دنیا میں دوستی میں کامیاب ہوئے تھے،
اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں بھی اس دوستی کے بدلے میں کامیابیاں عطا فرما دے. الاخلا، یہ خلیل کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ خلیل کی جمع ہے. تو ہر دوست خلیل نہیں ہوتا، ہر دوست خلیل نہیں ہوتا. اس کی بے شمار قسمیں، لیکن پکا گوڑا مضبوط و مربوط ایسا دوست جو غمی اور خوشی میں، دھوپ اور سائے میں، دن اور رات و سال و ماہ و سال میں اپنی دوستی نہ بدلے، اس کو خلیل کہتے ہیں. دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں کہلاتا، وہ خلیل نہیں کہلاتا. خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو تنہائی اور انجمن آرائی میں بھی دوستی پر قائم رہے، جو غمی اور خوشی میں بھی ساتھ رہے، جو دھوپ و بارش میں بھی ساتھ رہے، جو سفر و حضر میں بھی ساتھ رہے، جو دشت و دمن میں بھی ساتھ رہے، جو کوہ و چمن میں بھی ساتھ رہے، جو اندھیروں اور اجالوں میں بھی ساتھ رہے، جو زندگی حیات و ممات میں بھی ساتھ رہے، جو قبر و حشر میں بھی ساتھ رہے، جو جنت میں بھی ساتھ رہے، اس کو خلیل کہتے ہیں. اس کو خلیل کہتے ہیں. اچھا، اس کو سمجھیں گے کیسے؟ خلال کہتے ہیں، یہ جو فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں طلبہ جانتے ہیں، یہ داڑھی کا خلال کرنا، یہ ایسے کہ پانی اچھے طریقے سے داڑھی میں شامل ہو جائے، اس کو خلال کہتے ہیں. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلال. اور جب آپ مسح کرتے ہیں تو آپ ایسے کرتے ہیں نا، اس کو بھی خلال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خلال. کہ ہر طرف پانی پانی جو شریعت نے نافذ کر رکھا ہے وضو کا حکم، وہ پورے کا پورا ثبوت تک پہنچ جائے، تو اس عمل کو خلال کہتے ہیں. تو خلیل کس کو کہیں گے پھر؟ یہ اب دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، تو پھر خلیل کیا ہوگا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ کی انگلیاں دوست کے ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح پیوست ہو جائیں کہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑنے نہ پائیں، اس کو خلیل کہتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں نا یہ سیاسی وڈیروں کو، ادھر میری طرف توجہ کریں، یہ سیاسی وڈیرے آپ نے دیکھیں، یہ سٹیج پر آتے ہیں تو اور کچھ کریں نہ کریں، یہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے نا ایسے لوگوں کو جھوٹ موٹ کا، سیاست ہے نا، صبح کی سیاست اور ہوتی ہے، شام کی سیاست اور ہوتی ہے، اجالے کی سیاست اور ہوتی ہے، اور اندھیرے کی سیاست اور ہوتی ہے. اپر دا ٹیبل سیاست اور ہوتی ہے، انڈر دا ٹیبل سیاست اور ہوتی ہے. یہ دوستیاں اس خلت میں نہیں آتی، لیکن جس خلت میں، جس دوستی میں خدا کی رضا شامل ہو جائے، اور تقوی شامل ہو جائے، اور محبت شامل ہو جائے، اور اخلاص شامل ہو جائے، نسبت شامل ہو جائے، تو وہ ایسے دوستی ہوتی ہے بظاہراً وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی دوستی موت آنے سے بچھڑ سکتی ہے، لیکن خدا کی رضا اور تقوی کی بنیاد پر جو دوستی بن جاتی ہے وہ دنیا میں بھی سلامت رہتی ہے، حشر میں بھی سلامت رہتی ہے، قبر میں بھی سلامت رہتی ہے، میدان قیامت میں بھی سلامت رہتی ہے. اور یہ دوستی چلتے چلتے سیدھے ایک دوسرے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. اب آپ آیت پر غور فرمائیں، اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. یہ دنیا کی دوستیاں
قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین، لیکن جو متقین ہیں یہ دشمن نہیں، جیسے دنیا میں ان کی دوستی تھی قیامت میں بھی ان کی دوستی سلامت رہے گی۔ اب آپ کو ترجمہ سمجھ میں آیا؟ آگے آپ سمجھتے چلے جائیں کہ ہم کیوں اہل اللہ سے دوستی کرتے ہیں، ہم کیوں ولی اللہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہم کیوں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قرب میں جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ولی اللہ ہر وقت تقوی میں رہتا ہے، ولی اللہ ہر وقت با خدا رہتا ہے، ولی اللہ ہر وقت ذکر الہی میں رہتا ہے، اس کا تار تنفس اس ذکر کے ساتھ رہتا ہے، وہ سوچتا ہے تو ذکر خداوندی میں، وہ بولتا ہے تو محبت مصطفی میں، اس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تم ہاتھ چھوڑانا بھی چاہو تو پھر وہ ہاتھ چھوڑتے نہیں، اس لیے کہ جس دی باں پھڑ لین دین پھر اس نو چھوڑ دے نہیں۔ یہی سچوں کا معیار اور یہی سچوں کا پیار رہا ہے کہ جس کا ایک دفعہ ہاتھ پکڑ لیا پھر اس کو چھوڑتے نہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے شاہ صاحب، ایک درویش کامل کے پاس خدمت کرنے والے کوئی 4 سال 8 سال 12 سال انہوں نے خدمت کی تو وہ تنگ پڑ گئے۔ تو ایک دن صبح صبح آ کے عرض کرتے ہیں کہ اب آپ مجھے چھوڑ دیں، اب آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دوستی قائم رکھنا نہیں چاہتا، لیکن جس کا ہاتھ مضبوط ہونا اور دوسرے کا تھوڑا کمزور ہو تو جس کا مضبوط ہونا کمزور اسے ہاتھ چھڑانا بھی چاہے تو وہ نہیں چھوڑتا، وہ چھڑانا بھی چاہے ہاتھ تو وہ نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ طاقت خدا نے ولی اللہ کو دے رکھی ہوتی ہے، وہ جس کا ہاتھ پکڑ لیں اور یہ خلال ہو جائے خلت بن جائے تو وہ لاکھ چھڑانا چاہے پھر وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو وہ آگے عرض کرتے ہیں کہ میرا بڑا وقت گزرا ہے یہاں پہ، پتہ نہیں میرے نصیب میں معرفت اور خوشبو معرفت ہے یا نہیں، لیکن میں آج عرض لے کر آیا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو آپ نے فرمایا وضو ہے؟ ہاں جی، آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو میں باوضو ہو کے آتا ہوں چونکہ آپ کی مجلس بڑی نرالی ہوتی ہے۔ فرمایا پھر میرے نزدیک آؤ، وہ نزدیک آتا ہے، فرمایا میرے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے مس کرو، تو وہ گھٹنے قریب کرتا ہے، اپنے شیخ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگاتا ہے، تو فرمایا اور آگے آ جاؤ، اور آگے آتا ہے، تو جو چادر انہوں نے اپنے سر پہ کی ہوتی ہے اس مرید اور اس خادم کے سر پہ بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، پھر دیکھتے ہیں کہ ہاتھ چھوٹتا ہے یا نہیں چھوٹتا۔ آنکھیں بند کرو، اس نے آنکھیں بند کی، اس نے دیکھا کہ میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں ہے اور میرے پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے اور ان کے پیر کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کے پیر کا ہاتھ پھر ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سلسلہ چلتے 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 در صدیق آیا تو جو پہلی شخصیت تھے ان پر نظر پڑی، اور جب ہاتھوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں، اور جب صدیق اکبر کو دیکھا تو ان کے ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سارا منظر چشم زدن میں اس درویش کو دکھایا اور دکھانے کے بعد پردہ سرکایا اور اس کو بولا آنکھیں کھولو، اور آنکھیں کھول کے جسے ارشاد فرمایا یہ ہاتھ جو تو نے خلت کا مجھے دیا ہے اور یہ ہاتھ خلت کا جو میں نے تجھے دیا ہے، تو 1000 طاقت کے ساتھ مجھ سے چھڑا بھی تو لے گا، مان بھی لوں گا کہ تو چھڑا لے گا، لیکن خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں مجھ سے تو چھڑا لے گا، لیکن یہ ہاتھ جو در مصطفیٰ تک جاتے ہیں ان سے کیسے چھڑاؤ گے؟
یہ یاد رکھیں، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس درویش کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو وہ اپنے ولی کامل اور اپنے شیخ کامل میں ہاتھ دیا ہوا ہوتا ہے. وہ چلتے چلتے یا تو صدیق اکبر کے ذریعے دربار مصطفی میں متصل ہو جاتا ہے یا سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے ذریعے دربار رسالت سے متصل ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے سلسلہ در سلسلہ، وسیلہ در وسیلہ، نسبت در نسبت، فیض در فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملا لیا ہو اور قبول کر لیا ہو، تم چھڑانا چاہو تو کیا حضور چھوڑ دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جس نے ہاتھ پکڑا دیا اپنے شیخ کے ہاتھ میں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا. اس لیے کہتے ہیں جو سخی جس کی باں، جس کا بازو پکڑ لیتے ہیں، دنیا کی ساری طاقت بھی اسے وہاں سے چھڑا نہیں سکتی. اسی کو خلت کہتے ہیں، اسی کو. اور جو بار بار ہاتھ بدلنے والا ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، بار بار ہاتھ بدلنے والا ہو تو اسے سائیں بھی چھوڑ دے. اور جو ایک ہاتھ پر متفق ہو جائے، جو ایک ہاتھ پر پختگی اختیار کر لے، ایک ہاتھ پر وفا و حیا اس پر قائم ہو جائے، خدا کی قسم موت بھی اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں سکتی. اس لیے کہ دنیا ہو کہ قبر ہو، حشر ہو کہ نشر ہو، ولی اللہ کی بھی نظر میں ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی بھی نظر میں ہوتا ہے. حضرات گرامی، ہم سارے خوش نصیب ہیں. یہاں جو لوگ پیر محمد حسین صاحب سے بیعت ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے. ذرا پیچھے دیکھو کہ ان کے پیچھے کون ہے، تو آپ کو حضور شیخ العالم اور حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی نظر آئیں گے. اور ان کو دیکھو تو شاہ موڑا شریف حضرت بابا جی قاسم موڑوی نظر آئیں گے. ان کو دیکھو تو شہنشاہ کیانوی نظر آئیں گے. دیکھتے چلے جاؤ، ہر منظر میں تمہیں بہار کی ایک شکل اور اس شکل میں ایک پیار کی صورت نظر آئے گی. یہ جو دوستی ہے، اس دوستی کے متعلق کہا گیا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آپ اپنے شیخ کو اختیار کرتے ہیں تو کیا اس لیے کہ سونا چاندی ملے؟ کیا اس لیے کہ دنیا کی دن دولت ملے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، ہماری دوستی اپنے شیخ کے ساتھ خدا کی رضا اور تقوی کی دولت حاصل کرنے کے لیے یہ ہوتی ہے. تو قدرتی بات ہے، جس کی دوستی اور خلت میں خدا کا تقوی شامل ہو، خدا کی رضا شامل ہو، تو نہ ادھر اختلاف ہوتا ہے نہ ادھر اختلاف ہوتا ہے، مخالفت نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے، رضا ادھر بھی ہے رضا ادھر بھی ہے، محبت ادھر بھی ہے محبت ادھر بھی ہے. یہ ساری چیزیں جب خلت میں شامل ہو جائیں تو خدا ایسی دوستی کی آبرو دنیا میں بھی رکھتا ہے، قبر میں بھی رکھتا ہے اور حشر میں بھی رکھ دیتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ. یہ یاد رکھیں، ہر دوست خلیل نہیں ہوتا، ہر دوست خلیل نہیں ہوتا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ. کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا تھا نا. کہاں ابراہیم یہ خدا کا وہ دوست ہے کہ جس کی خلت میں نہ حیات میں فرق آتا ہے نہ ممات میں فرق آتا ہے، نہ کعبہ بناتے ہوئے فرق آتا ہے نہ کعبہ چھوڑتے ہوئے فرق آتا ہے. اس لیے کہ وہ خلت خدا سے منسوب ہو چکی ہے، اور جو خلت خدا سے منسوب ہو جاتی ہے اسی کو ہی خلیل کہتے ہیں. اور یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہی حقیقت میں خلیل ہوا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ.
पंजाबी चाखा तो मेरी गल समझ आ रही है, और अगर नहीं आ रही तो फिर मैं मौजू चेंज करा। समझ आ रही है ना? तो फिर आप समझो इस बात को, हर ऐरा गैरा दोस्ती के काबिल नहीं होता। देखो बाजार और दरबार में फर्क होता है। बाजार की दोस्ती खुल्लत नहीं कहलाती, लेकिन दरबार की दोस्ती खुल्लत कहलाती है। बाजार वाला बाजारी कहलाता है और दरबार वाला दरबारी कहलाता है। बाजार का ताल्लुक शैतान से होता है और दरबार का ताल्लुक रहमान से होता है। तो हर दोस्त दोस्त नहीं होता और हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो ये जो नबी ने इरशाद फरमाया कि अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, क्या मतलब है इसका? दीनदार तो है ना हम सब, क्या हमारी दोस्ती यहूद से हो सकती? क्या यहूद हमारी दोस्ती में आ सकते हैं और नसारा नहीं आ सकते? क्यों? अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारी बात नहीं मान सकते उस वक्त तक जब तक तुम अपना दीन छोड़ के इनके दीन में दाखिल ना हो जाओ। तो इससे साबित होता है कि दोस्त बेदीन हो तो उससे मुसलमान दोस्ती नहीं कर सकते, और अगर मुसलमान किसी बेदीन से दोस्ती करे तो वो दोस्ती नहीं होगी, वो दुनिया होगी। तो बात समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, कोई भी आदमी अपने खलील अपने दोस्त के दीन के मुताबिक होता है। जैसे दोस्त का दीन होता है, जैसे दोस्त का मिजाज होता है, जैसे दोस्त के अखलाक होते हैं, जैसे दोस्त के औसाफ होते हैं, उसके साथ रहने वाला खलील उसका भी वही दीन होता है, उसके भी वही औसाफ होते हैं, उसके भी वही अखलाक होते हैं। और दीन की बुनियाद, जैसे दीन बंदे से जुदा नहीं होता, इस तरह सच्चे दोस्त की दोस्ती भी बंदे से जुदा नहीं होती। तो आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, फरमाया फिर तुम में से हर एक को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि तुम जिसको खलील बना रहे हो वो खलील बनने के काबिल भी है कि नहीं। को बात समझ आई? तो दीन में खलील किसको बनाया जा सकता है? ये सवाल है कि नहीं सूफी साहब? सवाल समझ में आया? मेरी बहनें कसीर तादाद में यहां बैठी हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या हर ऐरा गैरा वो खुल्लत के काबिल है? क्या हर ऐरा गैरा दोस्ती के काबिल है? क्या हर ऐरा गैरा निस्बत के काबिल है? नहीं। तो फिर कौन होगा? फरमाया जिस पर शरीयत गालिब हो, जिसके अंदर तरीक़त हो, जिस पे अंदर सुन्नत का नूर हो, जिसके अंदर कुरान का सुरूर हो, साहिब कुरान की निस्बत का मेयार बुलंद हो, जब उसको देखो तुम्हें कुरान और साहिब कुरान का नूर नजर आए तो फिर वो खुल्लत के काबिल होता है। हकीकत में खलील वही होता है। और अगर किसी ने बहुत बड़ी बड़ी तस्बीहां गले में डाली हों और 2 उंगलियों में वो मुसीबत पकड़ी और नाक से, कान से, मुंह से स्मेल निकल रही हो, तो आप उसको दोस्त बनाओगे? चरसी को आप, यही तो वजह है कि आप आहिस्ता बोलते हैं, इसका मतलब है कि शायद कुछ ना कुछ उनका आप ख्याल रखते हैं। ऐसे ही है, आप खामोश हैं। जिसके मुंह से बदबू निकलती हो, जिसके मुंह से चर्स की स्मेल आती हो, क्या वो दोस्ती के काबिल है? अगर वो दोस्ती के काबिल नहीं है तो मानना पड़ेगा कि दोस्ती के काबिल वो है कि जिसे खुदा ने अपनी रजा के लिए कबूल कर लिया हो, वो दोस्ती के काबिल होता है। वहां शरीयत भी होती है, वहां तरीकत भी होती है। दुनिया वालों से नजर फेर के दीनदारों से ऐसी निस्बत होती है कि दोनों की जब खुल्लत कायम होती है तो जो वली अल्लाह होता है वो अपना सुरूर और अपनी मोहब्बत आने वालों को भी अता फरमा दिया करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर इरशाद फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, अल मरउ
مع من احبا، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. سمجھتے پے ہو سارے؟ گل سمجھ آؤندی پئی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن او بندہ اسے دے نال ہوئے گا جس دے نال اس دی محبت ہوئے گی. اب اگر محبت جنتی کے ساتھ ہوگی تو وہ بھی جنت میں ہوگا. اب اگر خدا نہ خواستہ محبت جہنمی کے ساتھ ہوگی تو وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں ہوگا. تو پھر آپ خود غور کرو کہ آپ کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، آپ کے یارانے کس کے ساتھ ہیں، کس کو آپ نے خلیل بنایا، کیا اس کا تعلق جنت سے بنتا ہے یا جہنم سے بنتا ہے؟ اگر وہ جنتی ہے تو پھر سمجھ لو پھر تمہارا بھی انجام جنت والا ہی ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے دوست اور برے دوست. اس کا مطلب ہے دنیا میں اچھے لوگ اور اچھے دوست بھی ہیں، برے لوگ اور برے دوست بھی ہیں. یا یوں سمجھیں کہ دنیا میں شیطان والے بھی ہیں، رحمان والے بھی ہیں. تو اب اگر شیطان والوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا، اور رحمان والے جو ہوں گے ان کی دوستی ہے تو ان کی مثل میرے نبی نے کیا ارشاد فرمائی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اچھے دوستوں کی مثال کستوری کی خوشبو کی طرح ہے. کستوری لگائیں نا کپڑوں پر، جہاں بیٹھے گا وہاں خوشبو پھیلے گی، جہاں جائے گا وہاں بھی خوشبو ہوگی. اور جو بھی مجلس میں بیٹھا ہوگا مجلس والوں کو بھی وہی خوشبو آئے گی. کہا اچھے لوگوں کی دوستی کستوری کی طرح ہے، اور کستوری کی 3 خصوصیات ہیں. کہا یا تو تم اس سے خرید لوگے، یا وہ خود سخی ہے تمہیں عطا فرما دے گا کہ اگر یہ 2 صورتیں نہ بھی ہوں تو ان کی مجلس میں جتنی دیر بیٹھے رہو گے تمہیں خوشبو ہی خوشبو آتی رہے گی. حضرات اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا اسے کون سی کستوری لگی ہوتی ہے؟ وہ بظاہراً تو کوئی کستوری نہیں لگاتا. فرمایا یہ دنیا کی کستوری جو جانور سے مستخرج ہوتی ہے، وہاں سے نکلتی ہے، اس سے وہ خوشبو مراد نہیں ہے، بلکہ ولی اللہ کے جسم اور جان میں وہ خوشبو ہوتی ہے جو خلت کی خوشبو کہلاتی ہے. اس کی مجلس میں بیٹھو آپ کے روح کو طمانیت ملے گی، آپ کے ذہن کو وسعت ملے گی. اس کی مجلس میں بیٹھو، خدا کی قسم اگر وہ کامل ہوا تو اس کی مجلس میں مجلس مصطفی کا رنگ نظر آئے گا. وہ جو خزانے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، یا تو آپ ان کی خدمت کریں نا، خوب خدمت کریں، لنگر کی خدمت کریں، ان کی مجلس میں پہنچیں، وہاں دور کا سفر کر کے اس خوشبو اور اس ولی کامل کی رضا تلاش کرنے کے لیے جاؤ. یا تو وہ خود تمہیں دے دے گا، یا خدمت کر کے تم پالو گے، یا اور کچھ بھی نہ صحیح تو ان کی مجلس میں جتنی دیر بیٹھے رہو گے وہ خلت، وہ سچائی، وہ محبت، اس کا فیض تمہارے دل میں اترتا رہے گا. اور برے دوست، برے دوستوں کی مثال ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا برے دوستوں کی مثال یہ آگ کی بھٹی میں کام کرنے والے لوہار، جہاں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے. اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ میرے نبی نے کیا خوبصورت تقسیم فرمائی ہے. کہا جو اللہ والے وہاں خوشبو ملے گی، اور جو اللہ والے نہیں شیطان والے وہاں تمہیں بدبو ملے گی. ادھر تمہیں کستوری کا رنگ نظر آئے گا اور یہاں حضوری کا رنگ نظر آئے گا، اور دوسری طرف شیطان ہے اور شیطان لگائی بڑائی کا کام کرتا ہے، وہاں تمہیں آگ ہی آگ نظر آئے گی. یہ والے تمہیں جنت کی خوشبو میں لے جائیں گے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں یہ تمہیں جہنم لے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں آگ ہی آگ ہوتی ہے. یہاں تو وہاں سے بدبو ملتی ہے، یا کپڑوں کو آگ اور اس کی چنگاریاں ملتے ہیں، جس سے صحیح ستھرے کپڑے بھی لے جاؤ تو وہ بھی رنگدار خراب ہو جاتے ہیں، یا ان کو آگ لگ جایا کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوستی کرنا ضروری ہے. اچھا ایک بات آپ بتائیں مجھے،
دنیا دار، دکاندار، تجارت کار، وہ چاہتا ہے کہ میری تجارت میں کامیابی ہو، مندہ ختم ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سے بڑے تاجر کی دوستی کرتا ہے تاکہ اس سے کچھ گر سیکھ لوں، اس سے میں کچھ سیکھ لوں تاکہ میرے کاروبار کو بھی ترقی ملے. تو وہ دوستی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میرے خیال ہے تسی یہ گل مننے سے تیار نہیں. اگر آپ کاروباری آدمی ہیں پھر تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ کاروبار کو بڑھانا ہو، ترقی دینی ہو تو پھر اپنے سے بڑے کاروباری سے دوستی کی جاتی ہے تاکہ اس کے کاروبار کو جو بلندی ملی ہے میرے کاروبار کو بھی بلندی ملے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے دنیا دار کا کام کہ وہ اپنے سے بڑے کی دوستی اختیار کرتا ہے کہ اس کو بھی بڑھائی ملے، اس کے کاروبار کو بھی ترقی ملے، تو اس کو مل بھی جاتی ہے. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے دوستی ایسے سے ہو جو غلامی رسول کا رنگ آپ پر چڑھا دے، جو خدا کی بندگی کا نور آپ کو عطا کر دے، جس کی مجلس میں آپ پہنچیں ولایت نہ صحیح خلت کا جو جذبہ ہے اس جذبے سے سرشار ہونا نصیب ہو جائے. سب سے بڑی بات دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، میرے قبلہ عالم خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے جو شخص ہمارے سلسلے میں داخل ہو جائے، بیعت ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی دولت ملے یا نہ ملے، لیکن میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا بلکہ دولت ایمان ساتھ لے کے جائے گا. جب وہ دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا بلکہ دولت ایمان ساتھ لے کر جائے گا. اور حضرت خواجہ حسن بصری، میں آخری بات آپ سے کرنے لگا، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے خواجہ حسن بصری یہ بتائیں کہ دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں ان کو بھی بات سمجھ آ گئی ہو. دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا دوستی اس سے کرو جس کی دوستی تمہیں قیامت کے دن فائدہ دے. دوستی اس سے کرو جس کی دوستی تمہیں قیامت کے دن فائدہ دے. اگر قیامت کے دن اس کی دوستی تمہیں فائدہ دے گئی تو دنیا کی فکر نہ کرو، دنیا مختصر ہے، اس کا ساز و سامان بھی مختصر ہے، یہ ختم ہو جائے گا. اور جو نہ ختم ہونے والا جہان ہے، اگر اس جہان کے لیے تمہیں اگر کوئی دوست فائدہ دے سکتا ہے تو وہ خدا کا دوست ہی ہے جس کی دوستی تمہیں آخرت میں فائدہ دے گی. حضرات گرامی، اللہ تعالی ہمیں ان سچوں کے ساتھ ان پاکیزہ لوگوں کی دوستیاں خدا نصیب فرمائے. یاد رکھو وہ ایک ولی کامل تھے نا، ان کے پاس کوئی 8 10 12 15 خادم رہا کرتے تھے. کسی کو 8 سال ہوئے تھے، کسی کو 6 سال، کسی کو 12 سال، کسی کو 15 سال. تو اچانک ایک آدمی آیا، اور یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، اچانک ایک آدمی آیا 2 گھنٹے رہا شیخ کی خدمت میں. تو شیخ نے توجہ دے کے مال خزانہ معرفت اسے دے کے روانہ کر دیا. 2 گھنٹوں کی نصیحت. وہ جو پرانے خادم تھے نا 15 سال تک کام خدمت کرنے والے، وہ معترض ہوئے. انہوں نے سوال اٹھایا، حضرت مجھے 8 سال ہو گئے اور اسے آئے 2 گھنٹے ہوئے، آپ نے اس کو خزانہ دے کے رخصت کر دیا. میں نے 8 سال خدمت کی، کیا وجہ؟ مجھے کچھ بھی نہ ملا. 15 سال خدمت کرنے والا وہ بھی تڑپ کے بولا کہ مجھے بھی کچھ نہ ملا، اور دوسرا بولا مجھے 10 سال ہوئے، چوتھا بولا مجھے 4 سال ہوئے، مجھے کچھ نہیں ملا. اور اسے آپ نے 2 گھنٹے میں سب کچھ دے کے روانہ کر دیا. ایسا کیوں ہے؟ اسے نواز دیا، ہمیں محروم رکھا. ہماری دوستی اس لیے تھوڑی تھی کہ ہمیں محروم رکھا جائے. تو آپ نے بڑی کمال حکمت کی بات ارشاد فرمائی. فرمایا 2 چیزیں ہیں. فرمایا کچھ لکڑیاں گیلی ہوتی ہیں، کچھ لکڑیاں
گیلی ہوتی ہیں، کچھ لکڑیاں خشک ہوتی ہیں، جو خشک لکڑی ہوتی ہے اس کو جلدی آگ لگ جاتی ہے، اور جو گیلی ہوتی ہیں ان کو جلدی آگ نہیں لگتی، ان پر دیر لگتی ہے۔ وہ آیا تھا دل صاف کر کے آیا تھا، وہ طلب خالص لے کر آیا تھا اور تقوی و طہارت لے کر آیا تھا، بس سلگانے کی دیر تھی، اسے آگ لگ گئی۔ دنیا کی آگ تو بجھ سکتی ہے لیکن درویش جس کو عشق کی آگ لگا دے اس کو موت بھی نہیں بجھا سکتی، وہ لے گیا آگ معرفت کی۔ اب جو تمہیں یہاں بٹھایا ہے وہ اس لیے بٹھایا ہے کہ تمہاری لکڑیاں بھی خشک ہو جائیں، جب پوری خشک ہو جائیں تو جب میں آگ لگاؤں گا تو تمہارے سینے میں بھی معرفت اور خلت کا نور آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ میں نے 3 بجے کہا تھا کہ 3 بجے دعا ہوگی لیکن 4 ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مجلسیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اولیاء کرام کی دوستی اور اس دوستی کی سچائی اور اس دوستی کے نور سے آپ کے سینے خدا تعالیٰ منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔